اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ دعوے دار ہے اس کے وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے؟ وہ انہیں خوب ابھار رہے ہیں، بس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اسے جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لے لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ جو لوگ حق ناحق کی بحث میں نہ پڑیں، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مصلحتوں کو اہمیت دیں، جو اللہ کو خوش کرنے سے زیادہ عوام کو خوش کرنے کا اہتمام کرتے ہوں، ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ ان کے گرد زیادہ رونق اور شان جمع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا، جو دنیا کی مصلحتوں کو نظر انداز کرے اور آخرت کی مصلحتوں کو امپورٹنس دے، جو عوامی رجحان سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرے، ایسے لوگ اکثر ظاہری شان اور شوکت والی چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ فرق بہت سے لوگوں کے لیے غلط فہمی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بہتر نہیں وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ مگر یہ معیار سراسر غلط ہے، اور ماضی کی تاریخ اس کی تردید یعنی کھنڈن کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنے پرفخر سر زمین کے نیچے دفن ہو گئے، کتنے محل ہیں جو آج کھنڈر کے سوا کسی اور صورت میں دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتے۔ سرکش آدمی کو سرکشی کا موقع ملنا مہارتی امتحان کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی حق کے بنا پر، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس فرق کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ وقتی مہلت کو اپنی مستقل حالت سمجھ لیتا ہے۔ اس کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک مدت کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے اور اس سے سرکشی کا حق چھین نہ لیا جائے۔ اللہ اپنی مصلحت کے تحت کسی کو دنیا ہی میں یہ تجربہ کرا دیتا ہے، کوئی اسی حال پر باقی رہتا ہے یہاں تک موت اسے وہ چیز دکھا دیتی ہے جسے وہ زندگی میں دیکھنے کے تیار نہیں ہوا تھا۔ ہدایت یاب ہونا یہ ہے کہ آدمی کا شعور صحیح رخ پر جاگ اٹھے۔ ایسے آدمی کے سامنے کوئی صورتحال آتی ہے تو وہ اس کی صحیح توجیہ کر کے اسے اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ اس طرح اس کی ہدایت میں یقین اور کیفیت کے اعتبار سے برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ہدایت جامد چٹان کی طرح نہیں ہوتی بلکہ زندہ درخت کی مانند ہوتی ہے جو
برابر چڑھتا چلا جائے۔ جس طرح دنیا کے پیش نظر عمل کرنے والا برابر ترقی کرتا رہتا ہے، اسی طرح آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے والا عمل بھی مسلسل اضافہ پذیر ہے۔ یہ اضافہ پذیری چونکہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے، اس لیے وہ دنیا میں نظر نہیں آتی، مگر قیامت جب پردہ پھاڑ دے گی تو ہر آدمی دیکھ لے گا کہ ہدایت پانے والے کی ہدایت کس طرح بڑھ رہی تھی، اور اسی کے ساتھ اس کا عمل بھی۔ جب آدمی کے پاس دولت اور طاقت کا کوئی حصہ آتا ہے تو اس کے اندر غلط قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی روش اختیار کرتا ہے جو اس کی واقعی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتی، ایسی باتیں بولنے لگتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ مکہ میں ہوا۔ عاص بن وائل مکہ کا ایک مشرک سردار تھا۔ حضرت خباب بن الارت کی کچھ رقم اس کے ذمے باقی تھی۔ انہوں نے رقم کا مطالبہ کیا تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں تمہاری رقم اس وقت دوں گا جبکہ تم محمد کا انکار کرو۔ ان کی زبان سے نکلا کہ میں ہرگز محمد کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مرو یا پھر پیدا ہو جاؤ۔ عاص بن وائل نے یہ سن کر کہا کہ جب میں دوبارہ پیدا ہوں گا تو وہاں بھی میں ماں اور اولاد کا مالک رہوں گا، اس وقت تم اپنی رقم لے لینا۔ یہ سب جھوٹی خود اعتمادی کی باتیں ہیں، اور جھوٹی خود اعتمادی کسی کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے کرے، مگر اسے اس کی بدعملی کا انجام نہ بھگتنا پڑے۔ اس قسم کی حفاظت کسی کو اللہ سے نہیں مل سکتی تھی، اس لیے اس نے ایسی ہستیاں تجویز کر لی جو اللہ کے محبوب ہوں اور اس کی طرف سے اللہ کے یہاں سفارشی بن سکیں، مگر یہ سب بے بنیاد قیاسات ہیں جو کسی کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہستیاں جنہیں آدمی نے شریک فرض کر کے ان کے لیے عبادتی مراسم ادا کیے تھے، وہ بھی قیامت کے دن اس سے گھرنا کریں گے۔ انسان کو ان سے نفرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ آدمی کے سامنے حق اپنی واضح صورت میں آئے مگر وہ اسے نظر انداز کر دے تو ایسا عمل شیطان کو اپنے اندر راہ دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کا ذہن بالکل مخالف سمت میں چل پڑتا ہے۔ اب ہر دلیل اس کے ذہن میں جا کر الٹ جاتی ہے۔ اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں مگر وہ ان کی خود ساختہ توجیہ کر کے انہیں اپنی بدمعاشی کی غذا بنا لیتا ہے۔ جو شخص جھوٹے سہاروں کو اپنا سہارا سمجھ لے وہ ہمیشہ اسی قسم کی نادانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف اللہ کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ان کی نظر سے ان تمام ہستیوں کو ہٹا دیتا ہے جنہیں جھوٹا سہارا بنا کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں اللہ کے باعزت مہمان بنائے جائیں گے۔ اللہ کے لیے اولاد ماننا دو وجہوں سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ اللہ کو اپنے لیے مددگار کی ضرورت ہے، یا وہ عام انسانوں کی اولاد کی تمنا رکھتا ہے، اس لیے اس نے اپنی اولاد بنائی ہے۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں۔ زمین اور آسمان کی بناوٹ اتنی کامل ہے کہ یہ بالکل ناقابل تصور ہے کہ اسے بنانے اور چلانے والا اللہ ایسا ہو جو انسانوں کی طرح کمیاں اپنے اندر رکھتا ہو۔ مخلوقات اپنے خالق کا جو تعارف کرا رہی ہیں اس میں اللہ کی اولاد کا تصور کسی طرح چسپاں نہیں ہوتا۔